آج دوسرا دن تھا حالہ کو یہاں قید ہوئے. اس نے ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جگہ شہر سے زیادہ دور نہیں ہے، اور وہ صرف 3 لوگ ہیں جو باری باری موجود ہوتے ہیں. مطلب اگر وہ ہمت کرتی تو یہاں سے بھاگ سکتی تھی. اسے کھانا دینے ایک نقاب پوش اندر آیا تھا. حالہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی. وہ حالہ کے قریب آیا، اسے ہلا کے دیکھا، مگر کوئی جنبش نہیں ہوئی. وہ الٹے قدموں باہر کی طرف دوڑا. اسے جلد سے جلد اپنے دوسرے ساتھی کو بلانا تھا جو باہر لان میں پہرا دے رہا تھا. آغا، آغا! وہ دوڑتا ہوا آیا. کیا ہوا؟ آغا نے اسے بدحواس دیکھ کے پوچھا. وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. کیا؟ چلو میں دیکھتا ہوں. باس کا حکم ہے اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، وہ فکر مندی سے بولا. حالہ کے پاس کچھ ہی لمحے تھے. وہ تیزی سے اٹھ کے دروازے سے باہر نکلی. ادھر ادھر کوئی نہیں تھا. وہ دبے دبے قدموں سے آگے بڑھی. سامنے ہی باورچی خانے کا دروازہ تھا. اسے جیسے ہی قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ باورچی خانے میں گھس گئی. قسمت اس پہ مہربان تھی. باورچی خانے کا ایک دروازہ پیچھے کی طرف کھلا ہوا تھا. وہاں سے نکلتے ہی وہ درختوں کے درمیان گھستی چلی گئی. یہ شاید اس فارم ہاؤس کا پچھلا حصہ تھا جہاں بہت زیادہ درخت تھے. وہ بھاگتی چلی گئی. وہ دونوں کمرے میں پہنچے تو حالہ موجود نہیں تھی. کہاں گئی وہ لڑکی؟ آغا زور سے چلایا. پتہ نہیں، یہیں بے ہوش پڑی ہوئی تھی. کہاں جا سکتی ہے؟ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی تمہیں بے وقوف بنا کے نکل گئی. تم گدھے! اب کھڑے کیا ہو؟ ڈھونڈو اسے. آغا کی جان حلق میں اٹکی تھی. وہ باس کو جواب دے تھا. آغا، یہاں باورچی خانے کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ یقیناً یہیں سے نکلی ہے. دروازے پہ ایک گارڈ موجود ہے. وہ باہر نہیں جا سکتی فارم ہاؤس سے. وہ دونوں بھی اسی دروازے سے نکل کے درختوں کے جھنڈ میں گھسے تھے. تم ادھر دیکھو، میں اس طرف دیکھتا ہوں. یہ جگہ بہت بڑی ہے اور کوئی بے وقوفی نہ کرنا. بنا اسے نقصان پہنچائے پکڑنا ہے. آغا اسے آگے بھیج کے خود دوسری طرف ڈھونڈنے لگا. حالہ کو اپنے پیچھے قدموں کی آواز آنے لگی. آنے والا ایک تھا یا 2، وہ اندازہ نہیں لگا سکی. بھاگتے بھاگتے سامنے دیوار آ گئی. وہ رک کے پلٹی. اس کے سامنے وہی نقاب پوش کھڑا تھا جسے الو بنا کے وہ بھاگی تھی. اس کے ہاتھ میں گن بھی موجود تھی. شاباش، اچھی لڑکیوں کی طرح خود ہی واپس کمرے میں چلو، ورنہ میں تمہیں زبردستی اٹھا کے لے جاؤں گا. وہ حالہ کے قریب آیا. بیٹی بھاگنا مت. بھاگو گی تو ہو سکتا ہے خوف سے گر پڑو. حملہ کرنا. لڑو گی تو ہو سکتا ہے جیت جاؤ. امی کی بات اس کے کانوں میں گونجی. حالہ، آج ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. اس نے خود کو ہمت دی. نقاب پوش نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کے اسے اندر کی طرف دھکیلا تھا. اس کے دوسرے ہاتھ میں گن تھی. حالہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، نہ ہی اسے پتھر اٹھانے کی مہلت ملی. ایک واحد ہتھیار تھا جسے وہ استعمال کر سکتی تھی. حالہ نے اچانک سے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دے کے خود کو چھڑوایا. نقاب پوش کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا. وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ حالہ نے اپنے دانت زور سے اس کے بازو میں گاڑ دیے. گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گری. وہ تکلیف سے تڑپ اٹھا. حالہ نے آگے بڑھ کے اس سے پہلے گن اٹھا لی. وہ جو 2 دن سے صرف رونے کا شغل کر رہی تھی، اس طرح سے حملہ بھی کر سکتی ہے، یہ سامنے والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. حالہ پیچھے ہٹی تھی. اس کی پشت دیوار سے جا لگی. یہ تمہارے کھیلنے کے لیے نہیں ہے، چلو ادھر دو. وہ پھر سے حالہ کی طرف بڑھا. حالہ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا. اسے بھاگنا تھا یہاں سے. حمزہ اسے لینے نہیں آ سکتا تھا. وہ ابو کی بہادر بیٹی تھی، حمزہ سے زیادہ بہادر. اسے فیصلہ کرنے میں سیکنڈ لگا تھا اور فائر کی آواز فضا میں گونج اٹھی. سامنے کھڑا نقاب پوش خون میں لت پت ہو کے گرا تھا. حالہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا. اس نے گن وہیں پھینکی اور دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی. یہ دیوار اسے بیرونی دروازے تک لے جانے والی تھی. تھوڑی ہی دیر میں وہ مین گیٹ کے پاس تھی. گیٹ پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا. وہ دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی. اس کے بعد حالہ نے ایک بار بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. فائر کی آواز پہ آغا دوڑا تھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے ساتھی کے خون آلود جسم کے پاس پہنچ گیا. اس کا ساتھی بے ہوش ہو چکا تھا. آغا، کیا ہوا؟ آغا آواز پہ پیچھے پلٹا
تو گیٹ پہ کھڑے گارڈ کو سامنے پایا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ لڑکی بھاگ گئی، ایسا نہ ہو وہ باہر نکل جائے، واپس جاؤ۔ آغا کا غصہ عروج پہ تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا۔ خون بہت بہہ گیا تھا، ہسپتال جانا ضروری ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے بے ضرر سمجھنے کی غلطی کر دی، وہ تو انتہائی تیز نکلی۔ آغا خود کلامی کر رہا تھا۔ اس نے کال کر کے احنف کو حالہ کے فرار ہو جانے اور ساتھی کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ میں راستے میں ہی ہوں، بس پہنچنے والا ہوں، تم اسے کسی چھوٹے ہسپتال لے جاؤ، جتنا پیسہ لگے بھر دو۔ اور حالہ، احنف کہتے کہتے رکا۔ اسے سامنے سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف آتی نظر آئی۔ مل گئی حالہ، تم جاؤ اپنے ساتھی کو لے کے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ سر، ابھی بھی اطلاع ملی ہے احنف شاہ کی گاڑی شہر کی حدود سے باہر جانے والے راستے پہ ہے۔ کونین قاضی جو گھر جا رہا تھا، یہ اطلاع ملتے ہی اس نے گاڑی تیز رفتاری سے شہر سے باہر جانے والے راستے پہ ڈال دی۔ احنف شاہ، لگتا ہے تم حالہ تک ہمیں خود پہنچانے والے ہو۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ کونین قاضی کو پورا یقین تھا کہ اس معاملے میں جانا کو پھنسایا گیا ہے۔ سب جانتے تھے حمزہ اور جانا کے درمیان کی کشیدگی کو، ایسے میں پہلا شک جانا پر ہی جانا تھا۔ بس اسی ایک نقطے کی وجہ سے کونین نے اسے بے قصور گردانا تھا۔ کونین کی گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں اسے احنف کی بلیک پراڈو نظر آ گئی تھی۔ بلیک پراڈو۔ احنف کی گاڑی کے پاس پہنچ کر حالہ رک گئی۔ وہ حواس باختہ حالت میں احنف کو دیکھنے لگی۔ آپ یہاں پر؟ احنف شاہ نے اسے دیکھ کے حیرانی کا اظہار کیا۔ مجھے بچا لیں پلیز۔ حالہ اس سے مدد مانگتے بے ہوش ہوئی تھی۔ احنف نے اسے بازوؤں میں اٹھا کے گاڑی میں ڈالا۔ ابھی وہ خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پولیس جیپ پیچھے آ کے رکی۔ احنف کے ماتھے پہ پریشانی سے بل پڑ گئے۔ کونین قاضی جیپ سے اتر کے اس کے پاس آیا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ حالہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس پہ نظر پڑتے ہی کونین نے سوالیہ نظروں سے احنف کو دیکھا۔ یہ مجھے یہاں ملی، مدد مانگ رہی تھی، پھر اچانک بے ہوش ہو گئی۔ احنف نے بے ربط جملوں میں اپنا بچاؤ کیا۔ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر احنف شاہ؟ کونین قاضی نے الگ ہی سوال کیا۔ میں یہاں اپنے دادو کے حکم پہ جانا کے فارم ہاؤس پہ آتا ہوں کبھی کبھی، نگرانی کے لیے۔ احنف نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کوئی عادی مجرم تو تھا نہیں، اس لیے ایس ایچ او کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ جانا کے فارم ہاؤس پہ؟ کونین قاضی نے اسے گھورا۔ پولیس کی مزید نفری بھی وہاں پہنچ گئی۔ کونین نے انہیں فارم ہاؤس کی طرف روانہ کر دیا۔ کونین نے حالہ کو ہوش میں لانے کے لیے اس پہ پانی ڈالا۔ وہ آنکھیں کسمساتی اٹھ گئی۔ حالہ نور، آپ ٹھیک ہیں نا؟ کونین نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ حالہ رو پڑی۔ حالہ، میں خود آپ کو گھر چھوڑ کر آؤں گا، آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ بالکل محفوظ ہیں اب۔ کونین نے اسے تسلی دی۔ احنف خاموشی سے حالہ کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں پولیس اسٹیشن، کونین نے احنف کو مخاطب کیا۔ میں؟ کیوں؟ احنف حیران ہوا۔ بیان لینا ہے آپ کا، کونین نے مختصر جواب دیا۔ سر، فارم ہاؤس خالی ہے، وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ حالہ صاحبہ کو وہیں رکھا گیا تھا۔ خون کے دھبے جگہ جگہ موجود ہیں، جیسے کوئی زخمی ہوا ہو۔ ایک پولیس اہلکار نے آ کے کونین کو اطلاع دی۔ زخمی؟ حالہ، آپ زخمی ہیں کیا؟ کونین نے اسے دیکھا۔ حالہ نے جانا کے بندوں کے کڈنیپ کرنے سے لے کر اپنے بھاگنے تک کی ساری داستان سنا دی۔ آپ نے گولی کہاں ماری تھی؟ مطلب اس کے جسم کا کون سا حصہ زخمی ہے؟ کونین نے جلدی سے سوال کیا۔ کندھا یا شاید سینے پہ۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر ابھی تک گھوم رہا تھا۔ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ارد گرد کے تمام ہسپتال اور چھوٹے کلینکس پہ تلاشی لو۔ کونین قاضی نے حالہ کو اپنی جیپ میں بٹھایا اور پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ احنف اپنی گاڑی میں کونین کی جیپ کے پیچھے آ رہا تھا۔ اگر آغا یا اس کے ساتھی میرا نام لے لیں تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ اس نے غصے میں اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کے اسٹیئرنگ پہ مارا۔ یہ ایس ایچ او یہاں تک کیسے آ گیا؟ یقیناً اسے مجھ پہ شک ہو گیا۔
وہ بری طرح تل ملایا تھا۔ اسٹیشن پہنچنے سے پہلے ہی کونین نے حمزہ کو فون کر دیا تھا۔ جب وہ اسٹیشن پہنچے تو حمزہ وہیں پہ ان کا منتظر تھا۔ حالہ کو دیکھ کے وہ اس سے لپٹ گیا۔ حالہ بھائی کے کندھے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا تھا حمزہ۔ کونین نے حمزہ کو مخاطب کیا۔ جی میں نے؟ وہ حالہ کو بٹھاتے ہوئے خود بھی کونین کے سامنے بیٹھ گیا۔ احنف بھی ایک کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ ہاں حمزہ، تم نے کہا تھا تمہاری بہن کمزور ہے، وہ تمہارے بنا کچھ نہیں کر سکتی۔ کونین مسکرایا۔ حمزہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں کونین کو دیکھا۔ تمہاری بہن نے کڈنیپرز کو نہ صرف چکما دیا بلکہ ان میں سے ایک کو زخمی کر کے وہاں سے بھاگی ہے۔ کونین کی بات پہ حمزہ کا منہ کھل گیا۔ I can't believe this۔ حمزہ کو سچ میں یقین نہیں آیا۔ اس نے حالہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں، حالہ کا بیان قلم بند کرنا ہے اور احنف کا بھی۔ کونین کے پاس فی الوقت احنف کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ احنف نے اپنے بیان میں بس یہی کہا تھا کہ وہ جانا کے فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں جاتا رہتا ہے اور حالہ سے اس کی ملاقات راستے میں ہوئی۔ حالہ کے بیان کے مطابق جانا کے آدمیوں نے اسے اغوا کیا تھا اور وجہ جانا کی حمزہ سے دشمنی تھی۔ حالہ کے بیان کے مطابق جانا پہ الزام پوری طرح ثابت ہو گیا تھا، مگر کونین قاضی کا دل ابھی بھی یہ بات ماننے کو راضی نہیں تھا کہ یہ جانا کا کام ہے۔ جانا کی آنکھوں کی سچائی پر کونین قاضی کے دل نے گواہی دی تھی۔ اس نے حالہ کو حمزہ کے ساتھ گھر بھیج دیا اور احنف کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خود ان کے جانے کے بعد جانا کے پاس آیا۔ کیسی ہو جانا؟ بہت دوستانہ انداز میں اس نے جانا کو مخاطب کیا۔ جانا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کونین اس کی خود سری پہ مسکرا اٹھا۔ اپنے اور احنف کے بارے میں بتاؤ جانا، کیوں کرتی ہو تم اس سے نفرت، اور وہ کیوں پسند نہیں کرتا تمہیں؟ کونین نے حالہ کے بیان کے باوجود بھی اس کیس کی تفتیش ایک نئے رخ پہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے جانا کی ذاتی زندگی سے متعلق معلومات حاصل کرنی تھی۔ کونین کے سوال پہ جانا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ احنف کا ذکر یہاں کیا؟ اس کے ذکر پہ جانا کے چہرے پہ تناؤ آ گیا تھا۔ اتنی نفرت؟ کونین چونکا تھا۔ جانا، اگر تم چاہتی ہو کہ تم بے گناہ ثابت ہو تو اس کے لیے ہمیں قصوروار کو ڈھونڈنا ہوگا۔ نرمی سے کہتا وہ جانا کو کچھ باور کروا رہا تھا جسے سمجھنے میں جانا کو کچھ ہی لمحے لگے تھے۔ احنف گھر پہنچا تو دادو کی طبیعت شدید خراب تھی۔ ڈاکٹر صاحب معائنہ کر کے طلحہ شاہ کے کمرے سے نکلے تھے۔ سویرا شاہ ان کے پیچھے تھیں۔ کیا ہوا بڑی ماما؟ احنف نے ڈاکٹر کو دروازے تک رخصت کر کے آنے کے بعد پوچھا۔ کیا ہوگا؟ جانا پولیس کسٹڈی میں ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھیں۔ احنف نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ طلحہ شاہ نے آنکھیں کھولی تھیں۔ احنف کو دیکھ کے وہ اٹھ بیٹھے۔ جانا کہاں ہے احنف؟ تم اسے ساتھ لیے بنا کیسے واپس آ گئے؟ 2 ہی دنوں میں وہ پوتی کے لیے نڈھال ہو گئے تھے۔ احنف کو جانا کے لیے ان کی فکر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دادو، آج جانا کی ضمانت ہونے والی تھی مگر حالہ نور کو بازیاب کروا لیا گیا ہے اور اس کے بیان کے مطابق جانا کے کہنے پہ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں جانا کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے انہیں مزید مایوس کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہو احنف؟ میری جانا ایسا نہیں کر سکتی۔ سویرا شاہ کا دل بیٹھا تھا۔ بڑی ماما، حالہ نور کو جانا کے فارم ہاؤس میں قید رکھا گیا تھا۔ تمام ثبوت پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں۔ اب یہ کوئی معمولی کیس نہیں رہا۔ حالہ نور اپنے گھر جا چکی ہے لیکن جانا کو واپس لانا ممکن نہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہتا سویرا شاہ کی امیدوں کو توڑ گیا۔ احنف، مجھے اس لڑکی کے گھر لے چلو۔ میں اس کے پیروں میں گر کے اپنی بیٹی کے لیے معافی مانگ لوں گی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو احنف، میں خود بات کروں گا اس کے گھر والوں سے۔ طلحہ شاہ کی اکڑ ختم ہوئی تھی۔ حالہ کو لے کے حمزہ گھر پہنچا۔ گھر کے دروازے سے گاڑی لگا کے اس نے حالہ کو اتارا۔ او ہو، حالہ بی بی آ گئی واپس۔
کس کے ساتھ گئی تھیں؟ ساتھ والے گھر کے دروازے پہ کھڑی عورت نے حالہ کو دیکھتے ہی اپنا فرض پورا کیا۔ بھائی، حالہ کو صدمہ پہنچا۔ تم اندر چلو حالہ۔ حمزہ نے چابی سے گھر کا دروازہ کھولا۔ ہاں ہاں، کام ہی ایسا کیا ہے، منہ تو چھپانا پڑے گا نا۔ وہ عورت باز نہ آئی۔ سلمیٰ آنٹی، برسوں سے پڑوسی ہیں ہم آپ کے، آپ نے حالہ کو بچپن سے دیکھا ہے، پھر کیسے الزام لگا سکتی ہیں آپ میری بہن پہ؟ حمزہ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ سارا محلہ کہہ رہا ہے حالہ یونیورسٹی سے بھاگی ہے کسی لڑکے کے ساتھ، کچھ تو حقیقت ہوگی نا۔ سلمیٰ آنٹی نے محلے والوں کی ترجمانی کی۔ کون کیا سمجھ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری بہن کے بارے میں اب اگر کسی نے ایک لفظ بھی کہا تو میں منہ توڑ دوں گا اس کا۔ حمزہ نے اپنے غصے پہ کافی حد تک کنٹرول کیا تھا۔ حالہ چلو اندر۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا۔ امی ابو حالہ کو دیکھ کے اس سے لپٹ گئے۔ بہت دیر تک وہ بے آواز روتے رہے۔ میری بچی ٹھیک ہے نا؟ امی نے اس کا ماتھا چوما۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ ماہنور، بہن کو پانی پلاؤ۔ ابو نے ماہنور کو آواز دی۔ ابو، امی، سلمیٰ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں؟ حالہ کے دماغ میں ان کے کہے جملوں نے کھلبلی مچا دی۔ بیٹا، لوگوں کا کام ہے فضول قسم کے تبصرے کرنا، تم دھیان مت دو۔ ابو نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے فکر کرنے کو منع کیا۔ فون کی گھنٹی بجنے پہ امی نے فون اٹھایا۔ جی بھائی صاحب، حالہ خیریت سے گھر آ گئی ہے۔ دوسری طرف شجاع ماموں تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بچیاں پاک دامن ہیں، میں نے ان کی ایسی تربیت نہیں کی۔ عروسہ فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کا یہ فیصلہ میری بیٹی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ بچے بچپن سے ایک دوسرے کے نام سے منسوب ہیں۔ اگر حالہ کی جگہ آپ کی تبسم اغوا ہوئی ہوتی تو عروسہ فاروق کی باتوں سے وہاں بیٹھے تمام نفوس بات کی گہرائی تک پہنچ گئے تھے۔ فاروق احمد خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ماہنور حالہ کا ہاتھ تھام کے بیٹھ گئی۔ حمزہ نے حالہ سے نظریں چرائی تھیں۔ وہ خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ عروسہ فاروق فون رکھ کے اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ امی، کیا کہا ماموں نے؟ حالہ نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ کاش کہ اس نے غلط سمجھا ہو۔ اس نے شدت سے دعا مانگی۔ حالہ، احتشام نے تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہیں لگتا ہے تم اپنی مرضی سے گئی تھی اور خود ہی واپس آ گئی ہو۔ انہوں نے بہت ہمت کر کے بیٹی کا دل توڑا تھا۔ حمزہ نے بے بسی سے لب کچلے تھے۔ جانا شاہ، تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا اب میں۔ وہ اٹھ کے گھر سے نکل گیا۔ احتشام سے وہ بچپن سے منسوب تھی، کیسے وہ ایک لمحے میں اسے چھوڑ گیا؟ حالہ کو اس سے محبت نہیں تھی مگر ایک لگاؤ ضرور تھا۔ مشکل وقتوں میں پہچانا ہم نے کون اپنا ہے کون پرایا۔ جسے سب کچھ مان بیٹھے تھے، کیسا زخم ہے اس نے لگایا۔ حالہ کو اپنی زندگی بھنور میں ڈوبتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں سچ اور جھوٹ کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ سارے الزام بنا کسی سوال کے لگائے گئے تھے۔ سزا بھی سنا دی گئی تھی۔ اب تو بس تختہ دار پہ لٹکے رہنا تھا، موت کے آ جانے تک، سانسوں کے تھم جانے تک۔ بلیک پراڈو فاروق احمد کے گھر کے باہر رکی تھی۔ احنف شاہ نے سہارا دے کے طلحہ شاہ کو اتارا۔ سویرا شاہ بھی ساتھ ہی موجود تھیں۔ بیل بجانے پر ماہو نے دروازہ کھولا۔ ان کا تعارف پوچھ کے وہ اندر دوڑ گئی۔ امی، حالہ نور سے ملنے جانا کے گھر والے آئے ہیں۔ ماہو نے امی کو بتایا جو حالہ کو سنبھالنے میں مصروف تھیں۔ بیٹا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کے اپنے ابو کو بتاؤ۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انہیں کیوں اندر لاؤں؟ ماہو کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بیٹا، جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ ابو کو بلاؤ، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ حالہ نور خشک آنکھوں سے گم سم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ ہماری بربادی کا تماشا دیکھنے؟ فاروق احمد نے بنا کسی لحاظ کے بہت سخت لہجے میں پوچھا۔ بھائی صاحب، میری بیٹی جانا بے قصور ہے، اسے پھنسایا گیا ہے، سویرا شاہ بول پڑی۔
اچھا، تو پھر کس کا قصور ہے؟ ہمارا؟ جواب عروسہ فاروق نے دیا۔ کیا قصور تھا میری بیٹی کا؟ کیا دشمنی تھی آپ کی بیٹی کو اس سے؟ آپ کی بیٹی نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میری بیٹی کی حالت دیکھیے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ غصے اور دکھ میں چیخ رہی تھیں۔ ہم معافی مانگتے ہیں بیٹی، خدا کے لیے جانا کو معاف کر دیں، آپ بدلے میں جو چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ طلحہ شاہ نے ہاتھ جوڑے۔ اوہ، تو آپ سودا کرنے آئے ہیں؟ سودا برابری کا ہوتا ہے نا؟ حالہ 2 دن گھر سے باہر رہی ہے، لوگوں کی نظر میں وہ بد کردار ہے، گھر سے بھاگ جانے والی ہے، اس کی عزت خاک میں مل گئی، اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ بتائیے کیا دام لگائیں گے آپ اس سب کا؟ فاروق احمد رنج سے بولے۔ احنف حالہ شاہ کے رشتے والی بات پہ چونکا تھا، وہیں طلحہ شاہ اور سویرا شاہ کی زبان تالو سے چپک گئی۔ بتائیے نا، کیا قیمت ہے آپ کی نظر میں ہماری عزت کی، میری بچی کے ارمانوں کی؟ فاروق احمد اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر ہماری ذلت دیکھ چکے تو جا سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے۔ بھائی صاحب، سویرا شاہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ جانا کو معاف کر دیں، بن باپ کی بچی ہے، رحم کریں اس پہ، خدا کے لیے۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ آپ کو رحم نہیں آ رہا ہم پہ؟ صرف حالہ ہی نہیں، ایک اور بیٹی بھی ہے ہماری، کون انہیں بیائے گا؟ کون عزت دے گا انہیں؟ کون ثابت کرے گا میری بیٹی کی پاک دامنی کو، اس کے بے گناہ ہونے کو؟ عروسہ فاروق نے سویرا شاہ کو آئینہ دکھایا۔ تو کیا جانا کہ جیل جانے سے آپ کی بیٹی کا مستقبل سنور جائے گا؟ کیا حاصل ہو جائے گا اسے؟ طلحہ شاہ نے عروسہ فاروق سے سوال کیا۔ بتائیے، کیا اس کا رشتہ جڑ جائے گا؟ کیا لوگ باتیں بنانا ختم کر دیں گے؟ نہیں نا، لیکن اگر آپ جانا کو معاف کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھوں گا، اس کا رشتہ اپنے پوتے احنف شاہ سے کروں گا، اسے عزت وقار سب کچھ مل جائے گا۔ طلحہ شاہ نے انہیں راستہ دکھایا۔ احنف شاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی آپ لوگوں کی یہاں آ کے اس طرح ہمیں بلیک میل کرنے کی؟ حمزہ اسی وقت گھر لوٹا تھا۔ جانا کو سزا ضرور ملے گی، اور میری بہن کو آپ کی دی گئی عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ حمزہ نے انہیں باہر کا راستہ دکھایا۔ ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ جذباتی ہونے کے بجائے بیٹیوں کے ماں باپ بن کے سوچئے، بدلے کی آگ میں کہیں اپنا ہی نقصان نہ کر بیٹھے۔ آپ بھی جانتے ہیں حالہ نور کے لیے اب اس سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں رہی، لوگ آپ سے رشتہ داری تو دور، بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھیں گے۔ یہی ہمارے معاشرے کا سچ ہے، چاہے آپ قبول کریں یا نہ کریں۔ طلحہ شاہ انہیں کڑوی حقیقت سے ملواتے ہوئے نکل گئے۔ بھائی، میں حالہ نور سے ملنا چاہتا ہوں۔ ذوالقرنین حالہ کو دیکھنے کے لیے ایک پاؤں پہ کھڑا تھا۔ ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، کچھ دن ٹھہر جاؤ، پھر میں خود تمہیں لے چلوں گا۔ کونین نے اسے منع کر دیا۔ بھائی، جانا کو چھوڑیے گا مت، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ذوالقرنین جذباتی ہوا۔ اگر جانا قصوروار ہوئی تو اسے ضرور سزا ملے گی۔ کونین نے چائے کا سپ لیا۔ کیا مطلب بھائی؟ وہی قصوروار ہے۔ ذوالقرنین کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ کونین مسکرایا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بج گیا۔ ہاں شفیق، کیا رپورٹ ہے؟ وہ فون پہ مصروف ہو گیا۔ زبردست، انہیں وہیں رکھو، میں پہنچتا ہوں۔ کیس اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے بس اب، وہ جوش سے بولا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ ذوالقرنین نے بھائی کو اٹھتا دیکھ کے پوچھا۔ جنہوں نے حالہ کو قید میں رکھا ہوا تھا وہ تینوں بندے پکڑے گئے ہیں، بس ان کے بیان دینے کی دیر ہے، مجرم قانون کے شکنجے میں ہوگا، وہ معنی خیز لہجے میں کہتا نکل گیا۔ ذوالقرنین بھائی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو گھر میں آنے کیوں دیا امی؟ حمزہ کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا، کیونکہ میں گھر کے باہر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ عروسہ فاروق نے اسے سمجھانا چاہا۔ کتنے بے غیرت لوگ ہیں، منہ اٹھا کے چلے آئے۔ معافی مائی فٹ، حمزہ نے نفرت سے کہا۔
بیٹا صبر سے کام لو، بیٹیوں کا معاملہ ہے، تمہارے سگے ماموں ہم سے رشتہ ختم کر چکے، تو دنیا والوں سے کیا امید رکھیں۔ فاروق صاحب کا دل بھی دکھا ہوا تھا، آخر کو باپ تھے، اولاد کا غم ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ابو حالہ کا کیا قصور ہے، اور مہنور کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں اس سارے معاملے سے۔ اس نے ابو کو دکھ سے دیکھا۔ بیٹا مجرم جانا ہو یا کوئی اور، لیکن سزا صرف ہمارے حصے میں ہی آئے گی۔ جانا کو اگر سزا مل بھی جائے تو وہ اپنے پیسے کے دم پہ کچھ ہی عرصے میں جیل سے باہر ہوگی۔ اس کی دولت اس کے ہر عیب کو چھپانے کے لیے کافی ہے۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ دنیا اتنی آسانی سے ہمیں جینے نہیں دے گی۔ فاروق احمد نے اسے دنیا کی حقیقت سمجھائی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازہ بج گیا۔ وہ دروازہ کھول کے آیا تو اس کے پیچھے ان کی ایک ہمسائی روبینہ بیگم تھی۔ فاروق احمد اور حمزہ ان کی آمد پہ اندر چلے گئے۔ عروسہ فاروق لاؤنج میں ہی تھی، ماہ نور اور حالہ نور اپنے کمرے میں تھی۔ سنا ہے حالہ بیٹی واپس آ گئی، میں نے سوچا بچی کی خیریت پوچھاؤں۔ روبینہ بیگم نے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ حالہ نظر نہیں آ رہی، آخر وہ پوچھ بیٹھی۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، آرام کر رہی ہے۔ عروسہ فاروق نے خود کو تیار کیا۔ وہ جانتی تھی روبینہ کی آمد کا مقصد۔ نکاح کر کے آئی ہے یا ایسے ہی واپس آ گئی؟ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتی تھی۔ اسے اغوا کیا گیا تھا، بھاگی نہیں تھی وہ۔ عروسہ فاروق نے سخت لہجے میں کہا۔ بہن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اغوا کیا بنا تاوان کے چھوڑ دیا تو اغوا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے مزید کھوجا۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو آپ کو بھی بتا دیں گے۔ عروسہ فاروق سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہائے بہن، سچ پوچھو تو بہت افسوس ہوا۔ میں نے تو اپنی رابعہ سے کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی، دیکھ لیا نا حالہ کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ افسوس کر رہی تھیں یا طنز، عروسہ فاروق کو سمجھ نہیں آیا۔ ابھی ایک گاڑی آئی تھی تمہارے گھر، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، کون لوگ تھے؟ انہوں نے نیا سوال پوچھا۔ فاروق کے دوست کی فیملی تھی، حالہ کی خیریت پوچھنے آئے تھے۔ آپ چائے پئیں گی؟ عروسہ فاروق نے بات سمیٹی۔ نہیں، بس چلتی ہوں، بچی کی فکر میں چلی آئی۔ میں تو کہتی ہوں اب ماہو کو بھی کالج نہ بھیجنا، پڑھائی کے نام پہ بے حیائی پھیل گئی ہے کالج یونیورسٹیوں میں، لڑکیاں بھی منہ زور ہوتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے نیا نکتہ پیش کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب تربیت پہ منحصر ہے۔ ہم جانتے ہیں ہماری تربیت کیسی ہے، بس بہت ہے، پڑھائی سے روکنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالہ اور ماہو کی تربیت میں نے خود کی ہے اور میں جانتی ہوں میری بیٹیاں کیسی ہیں۔ آپ اپنی رابعہ کی فکر کریں بس۔ عروسہ فاروق نے دو ٹوک الفاظ میں انہیں رخصت کیا۔ وہ منہ بسورتی چلی گئی۔ اب محلے کے دوسرے گھروں میں جا کے اپنی من چاہی بات پھیلانے کا کام بھی تو ان کے ذمہ تھا۔ سر آغا نام ہے اس کا، اس نے ہی حالہ کو یونیورسٹی سے فارم ہاؤس تک پہنچایا تھا۔ اس کے ایک ساتھی کے کندھے پہ گولی لگی تھی، وہ ابھی ہسپتال میں ہے، ہمارے آدمی اس کے پاس موجود ہیں، اور یہ دوسرا بندہ، یہ ایک پرائیویٹ گارڈ ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہے۔ انسپکٹر شفیق نے کونین کو اب تک کی تمام رپورٹ دی۔ آغا، کونین نے آغا کا چہرہ پکڑ کے اوپر کیا۔ آغا کو ایک کرسی پہ رسیوں سے جکڑا گیا تھا۔ آغا، سیدھی طرح سے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے مجھے۔ کونین کو صرف احنف کا نام آغا کے منہ سے سننا تھا۔ تم نے یہ سب کس کے کہنے پہ کیا؟ بتاؤ۔ کونین نے اس کے گالوں پہ اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کی۔ آغا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کونین نے ایک زور کا مکہ اس کی ناک پہ مارا، ناک سے خون بہنے لگا۔ آغا درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ بتاؤ کس نے حکم دیا تھا تمہیں؟ کونین نے اسے بالوں سے جکڑا۔ آغا نے سختی سے اپنے لبوں کو بھینچا۔ یہ ایسے نہیں بتائے گا، اس کے گھر والوں کو اٹھا کے لے آؤ پولیس اسٹیشن۔ کونین نے شفیق کو ہدایت کی۔ نہیں، میرے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں۔ آغا تڑپ اٹھا۔ کونین مسکرایا۔ کب تک بچو گے احنف شاہ آفریدی، کب تک؟ مجھے حکم دینے والی جانا بی بی تھی،
میں نے ان کے حکم پہ ہی حالہ نور کو قید میں رکھا تھا۔ وہ حمزہ احمد سے معافی منگوانا چاہتی تھیں۔ ان کا مقصد حالہ نور کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ آغا نے ساری تفصیل بتائی۔ کونین قاضی نے حیرت سے آغا کو دیکھا۔ وہ تو احنف کے نام کا منتظر تھا، یہاں تو جانا ہی قصوروار نکلی۔ اس کا دل نہیں مانا۔ جھوٹ، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ کونین نے دوبارہ اس کی ناک پہ مکہ مارا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو جانا بی بی سے پوچھ لیں آغا کون ہے۔ آغا نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، اس سے مزید معلومات حاصل کرو، اس کے ساتھی سے ملنا ہے مجھے، ہسپتال جا رہا ہوں میں، تب تک اس کی اچھے سے خاطر مدارت کرو۔ وہ شفیق کو حکم دیتا تیزی سے نکلا۔ دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ دل نے جانا کو بے قصور قرار دیا تھا، دماغ نے اسے پھر سے مجرم سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ آغا کا جھوٹ اس کیس کو بہت الجھا گیا تھا۔ ہسپتال میں پڑے آغا کے ساتھی نے بھی جانا کے خلاف بیان دیا تھا۔ جانا کا سزا سے بچنا اب ناممکن ہو گیا تھا۔ بس ایک کونین قاضی تھا جسے جانا کے سچ پر اعتبار تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، نہ اس کی آنکھوں کی معصومیت، نہ چہرے کی سادگی۔ دوپٹہ ابھی بھی سر پہ ٹکا ہوا تھا، اس کی پاکیزگی قائم تھی، بس نظریں بدل گئی تھیں، دیکھنے والوں کی، رشتہ داروں کی، احتشام کی۔ وہ گم سم سی کھڑی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حمزہ پیچھے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر حمزہ کا دل دہل گیا۔ کیسے اس کی چھوٹی سی بہن دنیا کی ظالم نظروں کا سامنا کرے گی؟ اس خیال سے ایک بھائی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حالہ میری گڑیا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ آؤ بیٹھو میرے پاس۔ حمزہ نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اسے بھی بلایا۔ بھائی، حالہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ بھائی پتہ ہے آپ کو، 2 دن میں نے آپ کا انتظار کیا، پھر مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے، امی ابو کوئی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں نے ہمت کی، بہت ہمت۔ آپ لوگ ہمیشہ کہتے تھے نا حالہ بہت بہادر ہے، بس اسی لیے میں نے ہمت کی۔ وہ دور کہیں کسی سوچ کے زیر اثر تھی۔ پھر پتہ ہے بھائی، میں وہاں سے بھاگ نکلی، پکڑی گئی تو خود کو بچانے کے لیے گولی بھی چلائی۔ میں نے، حالہ نور نے، جو ایک چونٹی کو نہیں مار سکی کبھی، اس نے ایک جیتے جاگتے انسان کو گولی مار دی۔ پتہ ہے کیوں بھائی؟ کیونکہ عزت زندگی سے زیادہ عزیز شے ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی یوں بھی رخ موڑ لے گی۔ ایک آنسو اس کی ہتھیلی پہ گرا تھا۔ لیکن جانتے ہیں، اچھا ہوا جو ہوا، لوگوں کے اصلی چہرے سامنے آ گئے۔ روبینہ آنٹی نے جو کہا وہ سب سنا میں نے۔ احتشام نے جس طرح راستہ بدلا وہ دیکھا میں نے، اور آپ کیسے میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ میں محسوس کر سکتی ہوں۔ مشکلیں انسان کو توڑتی نہیں ہیں بھائی، مشکلیں انسان کو طاقت دیتی ہیں، صبر کرنا سکھاتی ہیں، اور رب سے ملاقات کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ حمزہ نے اپنی معصوم سی بہن کو دیکھا۔ وہ آج پہلی دفعہ اسے بڑی لگی، سمجھدار اور سچ میں بہادر۔ بھائی اب میں کمزور نہیں ہوں، میں ہمت کروں گی بھائی، آپ میرا حوصلہ ہو، میری طاقت ہو، میں لڑوں گی اپنے لیے، آپ لوگوں کے لیے۔ حالہ نور کی آنکھوں میں چمک دکھائی دے رہی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں حالہ، مجھے اپنی بہنوں پہ فخر ہے۔ اس نے حالہ کے آنسو پونچھ ڈالے۔ اور مجھے اپنے بھائی پہ ناز ہے۔ ماہو بھائی کے کندھے پہ جھول گئی۔ تم کب آئیں؟ حمزہ نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ ماہو پتہ نہیں کب آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ حالہ، تمہاری ایک بالی کہاں ہے؟ ماہو کی نظر حالہ کے کان پہ پڑی۔ پتہ نہیں۔ حالہ نے پریشانی سے اپنے کان کی لو کو چھوا۔ کوئی بات نہیں، میں نئی بنوا دوں گا حالہ۔ اسے پریشان دیکھ کے حمزہ نے کہا۔ بھائی مجھے بھی؟ ماہو نے بھی اپنی جگاڑ بنائی۔ ٹھیک ہے، دونوں چلنا میرے ساتھ۔ وہ ہنستا ہوا کھڑا ہوا۔ احنف شاہ کے رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ عروسہ فاروق نے فاروق احمد کی طرف دیکھا جو سونے کی تیاری میں تھے۔ دماغ صحیح ہے آپ کا بیگم؟ فاروق احمد کو لگا ان کی بیوی ہوش میں نہیں ہے۔ جی فاروق، میرا دماغ صحیح ہے بالکل۔
تبھی آپ کی اور حمزہ کی طرح جذباتی نہیں ہو رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ غمگین لہجے میں بولی۔ لوگوں کا کیا ہے بیگم؟ فاروق احمد ٹھنڈی آہ بھرتے بستر پہ بیٹھ گئے۔ لوگوں میں ہی رہنا ہے، لوگوں میں ہی بیٹیاں بیاہنی ہیں ہمیں، لوگوں سے ہی دنیا ہے اور اسی دنیا میں جینا ہے ہمیں۔ وہ فکر مند تھی۔ تو کیا کریں؟ مجرم کو معافی دے دیں؟ اسی کے گھر میں اپنی بیٹی دے دیں؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ فاروق احمد غصے سے بولے۔ اگر وہ لڑکا اچھا ہے تو مجھے لگتا ہے کوئی برائی نہیں ہے رشتے میں۔ جانا کو معافی آج نہیں تو کل مل ہی جانی ہے نا۔ آپ نے ہی حمزہ کو کہا تھا نا وہ اپنے پیسے کے دم پہ جلدی آزاد ہو جائے گی، تو کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کی بھلائی کا سوچیں؟ جس کا سگا ماموں اس کو نہیں اپنا رہا، دنیا والے کیسے اپنائیں گے؟ حقیقت کو تسلیم کریں فاروق۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے فاروق۔ اگر کوئی لڑکا میری بیٹی کو اپنانا بھی چاہے تو اس کی ماں اور بہنیں کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ یہی سچائی ہے۔ عروسہ فاروق نے معاشرے کا ایک ایسا آئینہ دکھایا تھا جس سے فاروق احمد چاہ کر بھی منہ نہیں پھیر سکتے تھے۔ سو جاؤ عروسہ، صبح اٹھ کے بات کریں گے۔ فاروق احمد بیوی سے نظریں پھیر کے لیٹ گئے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بیوی کی باتیں، اس کی فکر، وہ سمجھ رہے تھے، لیکن ایک باپ کے لیے فیصلہ کرنا سخت دشوار ہو رہا تھا۔ سویرا شاہ جانا سے ملنے پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ بیٹی کی فکر نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ جانا کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ کے ان کا دل خون کے آنسو رویا۔ ماما میں نے کچھ ہی نہیں کیا ماما، جھوٹ ہے یہ۔ وہ لڑکی حالہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے، یہ سب اس کے بھائی کا کیا دھرا ہے۔ ہو سکتا ہے اغوا کا ڈرامہ رچایا ہو ان لوگوں نے تاکہ مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ جانا ماں کو دیکھ کے تڑپ گئی۔ بیٹا شروعات تو تم سے ہوئی تھی نا، کیوں تم نے اس لڑکے پہ جھوٹا الزام لگایا؟ نہ تم اس کی عزت اچھالتی نہ یہ سب ہوتا۔ میری تربیت میں بہت کمیاں رہ گئیں بیٹا، میں تمہیں اچھے برے کا فرق نہیں سکھا سکی۔ سویرا شاہ نے خود کو کوسا۔ ماما میں مانتی ہوں میں نے حمزہ کے ساتھ غلط کیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا بات اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ میں تو بس وہ پشیمان ہوئی۔ کیا بس جانا، بہت کچھ غلط ہو چکا ہے جسے سدھارنا اب ممکن نہیں ہے۔ دعا کرو کوئی معجزہ ہو جائے اور ہماری مشکلات ختم ہو جائیں۔ ان کی ساری امیدیں اب حالہ اور احنف کے رشتے سے جڑی ہوئی تھیں۔ کونین قاضی غصے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا جانا کے پاس آیا تھا۔ آغا کون ہے جانا شاہ؟ اس کی آواز کی گونج سے جانا کے حواس باختہ ہوئے۔ آغا؟ جانا نے آغا کا نام دہرایا۔ ہاں آغا، بتاؤ کیا تعلق ہے تمہارا آغا سے؟ اس نے جانا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں پوچھا۔ آغا میرا پرانا ڈرائیور ہے، پھر میں نے خود ڈرائیو شروع کی تو اسے فارغ کر دیا تھا، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ جانا کے جواب پر کونین قاضی کے چہرے پہ سرخی نمایاں ہوئی۔ اس نے غصے سے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ کل کیس کی سماعت کورٹ میں ہے، تم نے اپنے لیے خود گڑھے کھودے ہیں جانا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارا اس کڈنیپنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں بچانا میرے بس میں نہیں ہے۔ اس نے سرد آہ بھری۔ کل جیسے ہی آغا اور اس کے ساتھی کورٹ میں بیان دیں گے، اسی وقت اس کیس کا فیصلہ تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ انتظار کرو اپنی سزا کا۔ وہ واپس باہر نکل گیا۔ جانا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی ٹوٹ کے بہہ گئی۔ آج اسے اپنی ایک ایک غلطی کا دل سے احساس ہو رہا تھا، مگر وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل گیا تھا۔